שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ واٹ از وین ورشپ؟ بے فائدہ پرستش کیا ہے؟ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، بلکہ ایمانداروں کے لیے کلام مقدس کی تعلیمات کو فروغ دینا ہے۔ زیر نظر عنوان کا مقصد ایمانداروں کو خداوند کی پرستش اور ایسی پرستش جو فائدہ مند ہو اس کے لیے ابھارنا ہے، تاکہ ناظرین اس ویڈیو میں خدا کی پرستش کے معنی اور مفہوم کو جان سکے۔ اس ویڈیو کا مقصد پوری دنیا میں کلیسیا کی روحانی تربیت اور تعلیمی ترقی کرنا ہے، تاکہ ناظرین خداوند کی پرستش کے فائدے حاصل کریں اور بے فائدہ پرستش کو چھوڑ کر درست پرستش کرنے کے قابل بن سکیں۔ پرستش کے معنی اور مفہوم۔ پرستش کے لیے یونانی زبان میں لفظ پراسکینیو لکھا ہے۔ پراسکینیو کا مطلب ہے گھٹنوں کے بل زمین پر جھکنا، قدموں کو چومنا، فرما برداری کرنا اور خداوند کے کلام کو ماننا۔ آج ہم جب لفظ پرستش بولتے ہیں تو فوراً لوگوں کے اذہان میں گانے بجانے کا تصور چھا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں خداوند کی حمد میں گانا صرف پرستش کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، کل پرستش نہیں ہے۔ کلام کے مطابق پرستش کا مطلب ہے اپنے فانی بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرنا، خداوند کے کلام کی فرما برداری میں دکھ اٹھانا، خداوند کی شریعت کی تابع داری کرتے ہوئے مصیبتوں کا سامنا کرنا۔ یہ خداوند کی پرستش یہی تھی جس کے لیے یوحنا اشتباغی نے اپنا سر قلم کروایا، جناب ابراہم نے اپنا بیٹا قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا، دانیال خداوند کی پرستش کی خاطر شیروں کی ماند میں رات بھر پڑے رہے۔ خداوند کی پرستش کی وجہ سے صدرک میشک عبدنجو کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا، اور یہ خداوند کی پرستش تھی جس کی خاطر خداوند یسوع مسیح نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ عبرانی زبان میں پرستش کے لیے شاخا لفظ آیا ہے، جس کا مطلب بھی خداوند کی فرما برداری کرنا ہے، اس کے آگے گھٹنے ٹیکنا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے پیار کرنا، خالص دل سے خداوند کی عبادت کرنا ہے۔ بے فائدہ پرستش کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے بے فائدہ پر غور کرتے ہیں۔ بے فائدہ کا مطلب ہے خالی، کھوکھلا، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اسی طرح خدا کے ساتھ چلتے ہوئے اگر ہم ایمان سے خالی ہیں، ہم کلام کو پڑھتے ہیں مگر ایمان کے ساتھ اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہم صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کلام مقدس کو سنتے ہیں، یا صرف ہم بائبل مقدس کو صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کر سکیں، تو یہ سب بے فائدہ ہے۔ اسی وجہ سے سنے ہوئے کلام کا فائدہ نہ تو پہلے کبھی کسی کو ہوا تھا اور نہ اب ہوگا، اور ایسے لوگ بے فائدہ پرستش کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، پڑھیں عبرانیوں 4 باب 2 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہمیں بھی ان ہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی، لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا۔ بے فائدہ پرستش کرنے والے وہ ہیں جو نیت سے خدا کے دشمن ہوتے ہیں۔ رومیو 8 باب کے مطابق جو جسمانی نیت والے ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، کیونکہ جسمانی نیت خدا کی دشمن ہے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ ایسے لوگ خدا کی عبادت اور پرستش بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ
اس کے کلام کی، اس کی شریعت کی مخالفت بھی کرتے رہتے ہیں، پرستش تو کرتے ہیں مگر کلام کو منسوخ کرتے پھرتے ہیں، اپنی مرضی کی عبادت کرتے ہیں، اپنی زندگی میں کلام کی فرما برداری نہیں کرتے، تو ان کی پرستش بے فائدہ ہے۔ زبور نویس لکھتا ہے، زبور 139 20ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہ شرارت سے تیرے خلاف باتیں کرتے ہیں اور تیرے دشمن تیرا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ ریاکاری سے کی جانے والی پرستش، ریاکاری ایک ایسا کام ہے جو خداوند کی نظر میں گناہ ہے۔ جو لوگ صرف دکھاوے کے راست باز ہوتے ہیں ان کی پرستش بے فائدہ ہوتی ہے۔ ایسے لوگ دینداری کی وضع تو رکھتے ہیں مگر دینداری کے اثر کو قبول نہیں کرتے۔ ایسے لوگ صرف بظاہر راست باز ہونے کا ڈھونگ رچانے میں مصروف رہتے ہیں۔ پالوس رسول نے تموتھیوس 3 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زر دوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ ایسوں سے بھی کنارہ کرنا۔ جو لوگ خداوند کی عبادت کے ساتھ ساتھ عیش و عشرت بھی کرتے ہیں اور خدا خدا بھی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی پرستش بے فائدہ پرستش ہے۔ خود غرض شخص کی پرستش بے فائدہ ہے، زار دوست شخص کی پرستش بے فائدہ ہے، شیخی باز شخص کی پرستش بے فائدہ ہے، مغرور اور بدگو شخص کی پرستش بے فائدہ ہے، ماں باپ کے نافرمانوں اور ناشکر اشخاص کی پرستش بھی بے فائدہ ہے، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا بازی کرنے والے، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے تمام لوگوں کی پرستش بے فائدہ ہے۔ انسانی احکامات پر عمل کرنے والوں کی پرستش بے فائدہ ہے۔ ریاکاری کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے یہودیوں کو ڈانٹا، کیونکہ مسیح کے دور میں یہودی خداوند باری تعالیٰ کے کلام پر عمل کرنے کی بجائے انسانی احکامات پر زیادہ دھیان دے رہے تھے۔ پڑھیں متی کی انجیل 15واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 8ویں آیت تک۔ اس وقت فریسیوں اور فقیوں نے یروشلم سے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو؟ کیونکہ خدا نے فرمایا ہے تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور جو باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ مگر تم کہتے ہو کہ جو کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ خدا کی نظر ہو چکی، تو وہ اپنے باپ کی عزت نہ کرے۔ بس تم نے اپنی روایت سے خدا کا کلام باطل کر دیا ہے۔ اے ریاکارو، یسایہ نے تمہارے حق میں کیا خوب نبوت کی کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ فقیوں اور فریسیوں نے یروشلم سے آ کر مسیح خداوند سے بزرگوں کی روایتوں کو ماننے پر زور دیا، مگر یسوع مسیح نے ان کو ڈانٹا، کیونکہ وہ بزرگوں کی روایتوں کو خداوند کے کلام سے زیادہ اہمیت دے رہے تھے، جیسے آج بھی کلیسیا رومی روایات کو خداوند کے کلام سے زیادہ پیار کر رہی ہے۔ مسیح یسوع نے یسایہ نبی کی کتاب سے حوالہ دے کر ایسے تمام یہودیوں کو اور آج کے مسیحیوں دونوں کی پرستش کو بے فائدہ پرستش کہا ہے، جو انسانی احکامات کو خداوند کے کلام سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں
اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔